اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی زمان میں اللہ پاک کی خیر وافت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ شوہر کو ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں کرنے کا، اپنا غلام بنانے کا وظیفہ ہے، اور یہ عمل آپ الائچی سے کریں گے۔ الائچی آپ کو کسی دکان سے یا آپ کے گھر میں پڑی ہوگی، آپ نے یہ الائچی والا عمل کرنا ہے، اور الائچی جو آپ نے وظیفہ جس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے الائچی کے اوپر، وہ آپ نے اپنے شوہر کو کسی طریقے سے کھلانی ہے۔ یا آپ الائچی اپنے شوہر کو ایسے ہی کھلا سکتے ہیں، آپ اپنے شوہر کو ایسے ہی الائچی کھلا دیں، یا آپ کسی ادویات میں ملا کر کھلانا چاہتے ہیں ادویات میں ملا کر کھلا دیں، سالن میں ملا کر کھلانا چاہتے ہیں تو کھانے میں کہ کسی سالن جب آپ کھاتی ہیں تب آپ اس میں ہلا کر ان کو کھلا دیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ چائے کے شوقین ہیں، آپ چائے میں ملا کر پلا دیں۔ اگر آپ کے شوہر پانی میں حل کر کے کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں پانی کو، تو آپ یہ بآسانی جو آپ کو آسانی سے آپ اپنے شوہر کو الائچی کھلا سکیں، اور یہ وظیفہ میں اس کو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویسے ویسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی میرا بھائی اگر سخت سے سخت بھی ہے، آپ بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کریں گی۔ اگر آپ کا شوہر کوئی سخت سے سخت ہے، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ شک کرتا ہے یا شک کی انتہا آپ کے اوپر کر دیتا ہے یا آپ کے اوپر غلامی کرتا ہے، وہ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ بھی اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں۔ شوہر آپ کا آپ کے حکم کا غلام ہو جائے گا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر کو ایسے جائز الفاظ بولیں گے کہ وہ نہیں کرتا، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا شوہر آپ جو بھی اپنے منہ سے الفاظ نکالیں گی اگر جائز ہوئے تو وہ انشاءاللہ اپنی جان اٹھا کر بھی وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ یہ کن کن چیزوں میں ملا کر اپنے شوہر کو کھلا سکتے ہیں الائچی، اور آپ اپنے شوہر کو غلام بنانے کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، مثلاً کہ آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور چند دنوں کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ کا شوہر یہ کھا لیتا ہے تو آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا اور آپ کے حکم کا پہرے دار ہو جائے گا۔ جب بھی آپ حکم کریں گے اپنے شوہر سے تو آپ کا جو شوہر ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ بات اگر آپ اپنے شوہر کو مائکے لے آ کر رہنا چاہتی ہیں تو آپ کا شوہر مائکے کے ساتھ آپ کے ساتھ مائکے جائے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر کو کوئی ایسے الفاظ بولتی ہیں تو آپ کا شوہر نہیں کرتا، وہ بھی آپ کا شوہر کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بہنیں اور میرے بھائی، آپ مجھے کمنٹس بول کرتے ہیں کہ آپ وظیفہ صحیح نہیں بتاتے، آپ وظیفہ پورا نہیں بتاتے۔ آپ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ وظیفہ پورا دیکھا کریں، آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اے سے لے کر زیڈ تک آپ کو میں سب باتیں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کتنے دن کرنا ہے اور آپ نے یہ کتنے دن وظیفہ نہیں کرنا، کس دن کرنا ہے کس دن نہیں کرنا، آپ نے یہ پیر کو کرنا ہے، منگل کو کرنا ہے، جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جو بھی میں بتاتا ہوں آپ یہ پورا دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ 11 دن تک کرنا ہے، اور آپ نے 5 دن بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 5 آپ نے الائچیاں لے لینی ہیں۔ آپ نے اس طرح کی الائچی اپنے کسی دکان سے یا آپ کے گھر الائچی پڑی ہوگی، آپ نے 5 اس طرح الائچی لے لینی ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اول ذوالآخر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صورت ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آپ نے 11 مرتبہ اول ذوالآخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس الائچی پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے کسی پرس میں رکھ لینی ہے۔ آپ جو پرس یوز کرتی ہیں آپ نے اس پرس میں رکھ لینی ہے، اور آپ نے اس کو محفوظ کر لینی ہے۔
جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس کے ایک دن بعد آپ نے یہ اپنا جو آپ نے کرنا ہے اپنے شوہر کو کھلانا ہے کسی میں چیز میں ملا کر، یا آپ نے اپنے شوہر کو کسی چیز میں ملا کر پلانا ہے، تو آپ نے وہ کام شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ 5 دن یہ 5 آپ نے الائچی پہلے لے لینی ہے۔ 5 الائچیوں کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ 5 الائچی ختم ہو جائے، آپ نے ہر روز ایک ایک دن آپ نے 5 الائچیاں ختم کرنی ہیں۔ آپ نے اکٹھے ہی 5 الائچی ختم نہیں کر دینی، آپ نے الگ الگ دن 5 دن آپ نے الگ الگ یوز کرنی ہے۔ اور جب آپ کا یہ وظیفہ 5 دن ختم ہو جائے، آپ نے اسی دن بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر، باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 5 الائچی کرنی ہے، ایسے ہی آپ کے 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے جو آخری دن وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ نے 2 الائچی لینی ہے، اور 2 الائچی کے اوپر اپنی وظیفہ پڑھ کے، یہی وظیفہ پڑھ کے آپ نے اپنے شوہر کو پانی میں ملا کر یا اپنے کسی کھانے میں ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دینا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے، آپ کے تصور میں یہ ہوں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے غلام بنانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو کسی غیر عورتوں کے پاس جانے سے روکتی ہوں، وہ نہیں رکتا، میں اس لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ نرمی سے بات کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں، شوہر میری غلامی میں آ جائے، شوہر کسی دوسری عورتوں کے پاس نہ جائے، کسی دوسری عورتوں کی عبادت نہ کرے، شوہر صرف میرا ہی رہے۔ میں آپ کو یہ وظیفہ شوہر کے متعلق ہی کیوں بتا رہا ہوں کہ شوہر کا ایک ایسا پاک رشتہ ہے جس طرح کوئی اور آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گا۔ اگر سخت سے سخت شوہر بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کی وہ بھی غلامی کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے جیسے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، آپ ویسے ویسے کریں۔ آپ پھر شکایتیں کریں گے کہ آپ نے وظیفہ آپ نے اتنے دن کا نہیں بتایا، آپ نے اتنا دن کا نہیں بتایا۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وقت آپ فری ہیں، تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں تنہائی میں کرنے ہیں، آپ کسی وقت کرنا چاہتے ہیں، بس یہ آپ کو بات کا پتہ لگے کہ آپ کسی کو دکھائیں بغیر یہ وظیفہ کریں۔ تہجد میں وظیفہ کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول و منظور فرما لیں گے۔ اگر آپ کوئی اور مسئلہ مسائل ہے یا آپ کو کوئی اور پریشانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اب تک اتنا ہی، اب امید اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔